بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بوغا عمران سیریز، مصنف ابن صفی، 5واں باب، ظلمات کا دیوتا۔ کیروسین لیمپ کی روشنی اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایسی ہی لگ رہی تھی جیسے گہرے سیاہ بادلوں سے ڈھکے ہوئے آسمان میں کہیں کوئی ننھا سا اداس تارا نظر آ جائے۔ ڈیزی اپنی نظر کو بھی اسی روشنی ہی تک محدود رکھنا چاہتی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ باہر پھیلے ہوئے اندھیرے کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھ سکتی۔ ان لوگوں نے یہی بڑا کرم کیا تھا کہ اسے ایک چھوٹی سی چھولداری دے دی تھی۔ اس پر مجبور نہیں کیا تھا کہ وہ بھی انہی خیموں میں سے کسی ایک میں رات گزارے جو بار برداروں یا خود ان کے لیے تھے۔ مگر ڈیزی سوچ رہی تھی، کیا اسے نیند آ سکے گی؟ اگر وحشتناک خیالات ذہن سے جھٹک بھی دیے جائیں تو یہ ساحل سے ٹکرانے والی لہروں کا شور اور دوسری جانب جنگل سے آنے والی بھیانک آوازیں کب سونے دیں گی؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس جزیرے میں فلم کی شوٹنگ ہونے والی ہے وہ اتنا ویران اور ڈراؤنا ہوگا۔ سرے شام ہی وہ ساحل پر اترے تھے اور ڈیزی نے ڈائریکٹر کے برتاؤ میں نمایاں فرق محسوس کیا تھا۔ بس ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کی پوری شخصیت ہی بدل کر رہ گئی ہو۔ یہاں پہنچنے سے قبل اس کے لہجے میں بڑی مٹھاس تھی اور ڈیزی نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ یقینی طور پر کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور شریف آدمی ہے۔ پورٹ سعید میں اس نے اس سے کاروباری گفتگو کی تھی اور اس فلم کے لیے معاہدہ کیا تھا جس کی شوٹنگ ایک قریبی جزیرے میں ہونے والی تھی۔ یہ سب کچھ بس اتفاقیہ طور پر ہوا تھا۔ ڈیزی ایک شام شہر کے ایک چھوٹے سے کیفے میں چائے پینے کے لیے رک گئی تھی، لیکن وہاں رکنا اتفاق پر مبنی نہیں تھا۔ دفتر سے واپسی پر عموماً وہ شام کی چائے وہیں پیا کرتی تھی۔ حسب معمول اس شام کو بھی وہ تنہا تھی۔ شاید ہی کبھی کسی نے اس کے ساتھ کوئی مرد بھی دیکھا ہو۔ وہاں کے کسی گاہک نے بھی کبھی اس سے مل کر بیٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی، جس کی وجہ غالباً یہی ہو سکتی تھی کہ ڈیزی کا رکھ رکھاؤ جن سے مقابل کے لیے کبھی حوصلہ افزا نہیں رہا تھا۔ بڑی دلکش لڑکی تھی، لیکن خد و خال میں تیکھا پن بھی تھا۔ خاموش بیٹھی ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے اندر ہی اندر پیچوتاب کھا رہی ہو۔ جہاں کوئی بولا بس پھاڑ ہی کھائے گی۔ یہ اور بات ہے کہ اس سے گفتگو کرتے وقت کبھی کسی نے لہجے میں تیز مزاجی کی ہلکی سی لہر بھی محسوس نہ کی ہو۔ لیکن اس شام جو کچھ بھی ہوا تھا اسے انہونی ہی کہنا چاہیے۔ اسے کیفے میں داخل ہو کر ایک خالی میز کی منتخب کی اور منتظر تھی کہ وہاں کا اکلوتا ویٹر اس کی طرف بھی متوجہ ہو، لیکن اس سے پہلے ایک اجنبی اس کی طرف بڑھ گیا۔ مادام، کیا آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں گی؟ اس نے کسی قدر جھجک کر انتہائی شریفانہ لہجے میں پوچھا تھا اور وہ نروس ہو گئی تھی۔ لباس اور لہجے کی بنا پر وہ ایک شائستہ آدمی معلوم ہوتا تھا۔ جی ہاں، یقیناً، وہ زبردستی مسکرا کر ہکلائی تھی۔ اس نے بیٹھنے سے پہلے بھی اجازت طلب کی تھی اور پھر اپنا کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ اوہ، ڈیزی کی آنکھیں احمقانہ انداز میں پھیل گئیں، کیونکہ وہ تو مصر کا ایک مقبول ترین فلم ڈائریکٹر تھا اور وہ خود بھی اس کی بنائی ہوئی فلم بے حد پسند کرتی تھی۔ پھر کچھ دیر رسمی گفتگو کے بعد وہ کھولا تھا، میں آج کل ایک نئی فلم کی تیاری کر رہا ہوں مادام، اور اس کے لیے نئے چہروں کی تلاش ہے۔ اگر آپ کو فلم سے دلچسپی ہے تو آپ یہ بھی جانتی ہوں گی کہ میرے منتخب کردہ نئے چہرے ایک ہی فلم میں اسٹار بن جاتے ہیں، اس نے کہا تھا۔ جی ہاں، میں جانتی ہوں، ڈیزی بولی تھی۔ مجھے ایک ہیروئن کی تلاش ہے، وہ بولا۔ اوہ، تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں؟ ڈیزی نے مضطربانہ انداز میں پوچھا تھا۔ میں آپ کو کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں، معاف کیجیے گا، میرا خیال ہے کہ اس فلم کے لیے آپ سے زیادہ موزوں ہیروئن مجھے کوئی نہیں مل سکے گی۔ ایک بار پھر معافی چاہتا ہوں اس جسارت کے لیے، وہ بولا تھا۔ ڈیزی کے لیے یہ ایک بڑا سنسنی خیز تجربہ تھا، کیونکہ اس کی پسندیدہ ترین تفریح فلم بینی ہی تھی، اور عام لڑکیوں کی طرح وہ بھی اپنے ہیروئن بننے کے امکانات سے متعلق ہوائی قلعے بنایا کرتی تھی۔ بالآخر دوسرے دن وہ اسے اپنی ماں کے پاس لے کر گئی اور بوڑھی عورت نے ایک گراں قدر پیشکش کے عوض اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ معاملات طے ہو گئے تھے، لیکن ڈیزی نے اسے راز ہی رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بات اس کی فرم کے اسسٹنٹ مینیجر تک جا پہنچے، جو اسے ہر قیمت پر فرم ہی میں دیکھنا چاہتا تھا۔ ڈیزی اس کی وجہ بھی جانتی تھی، لیکن خود اسسٹنٹ مینیجر اس وقت تک نہیں کھلا تھا۔ بہرحال ڈیزی نے معاہدے پر دستخط کر دیے تھے اور ڈائریکٹر کے بیان کے مطابق ایک قریبی جزیرے کے سفر کی تیاری کر رہی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ اس سفر کا اختتام 12 گھنٹے کی بجائے 3 گھنٹے بعد ہوا تھا۔ راستے میں اسے یہی جواب ملا تھا کہ وہ ایک غلط راہ پر آ نکلے ہیں اور اب کافی گھماؤ پھراؤ کے بعد دخانی کشتی جزیرے کے تک پہنچ سکے گی۔
اسے یقین نہیں آیا تھا کہ وہ وسوسوں میں مبتلا ہو گئی تھی۔ پھر اسے یہ بات بھی بری طرح کھٹکنے لگی تھی کہ 20 افراد کی پارٹی میں وہ تنہا عورت ہے۔ کیا کہانی میں صرف ایک ہی عورت ہوگی؟ اس نے اس کے متعلق بھی استفسار کیا تھا، جس کا جواب یہ ملا کہ کچھ عملہ پہلے ہی جا چکا ہے، جس میں 6-7 لڑکیاں بھی شامل ہیں، لیکن یہاں پہنچ کر اس پارٹی کے علاوہ دور دور تک اور کوئی نہیں دکھائی دیا تھا۔ وہ تو پہلے ہی سے الجھن میں مبتلا تھی۔ پھر ساحل پر اترتے ہی وہ اس پارٹی کے بارے میں کیوں نہ پوچھتی جو کچھ دن پہلے یہاں آ چکی تھی۔ جواب میں ڈائریکٹر نے اسے بری طرح جھڑکی دی تھی کہ وہ سناٹے میں آ گئی تھی۔ اسے اس کے لہجے میں درندگی سی محسوس کی۔ وہ اسے ایسا ہی خونخوار معلوم ہوا تھا کہ پھر وہ اس سے آنکھیں ملانے کی بھی ہمت نہ کر سکی، اور اب اس کی سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ساحل کی طرف سے آنے والی تیز ہوائیں چھولداری کو بری طرح جھنجھوڑ رہی تھیں۔ لیمپ کبھی کا بجھ گیا ہوگا اگر اس کی ساخت معمولی قسم کی ہوتی۔ شاید وہ ڈیوئیز سیفٹی لیمپ کے اصولوں پر تیار کیا گیا تھا۔ روشنی اتنی مدھم تھی کہ چھولداری کی محدود فضا کے لیے بھی ناکافی معلوم ہو رہی تھی۔ یک بیک ڈیزی نے قدموں کی آہٹ سنی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ پھر جیسے ہی کسی نے چھولداری کا پردہ ہٹایا وہ غیر ارادی طور پر اڑ گئی۔ آنے والا سرے پر ہی رک گیا۔ یہ وہی ڈائریکٹر تھا جسے اس کے ساتھی مسٹر بن ہوم کے نام سے پکارتے تھے۔ کشتی پر ہی ڈیزی کو معلوم ہوا تھا کہ اس کا کوئی دوسرا نام بھی ہے، ورنہ بحیثیت فلم ڈائریکٹر وہ اسے یوسف گمیل کے نام سے جانتی تھی۔ وہ کسی سحر زدہ کی طرح اس کے چہرے پر نظریں جمائے رہی۔ اس وقت وہ کتنا ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ ایسا ہی معلوم ہو رہا تھا جیسے ڈیزی نے اسے پہلی بار دیکھا ہو۔ یہی چہرہ اسے پورٹ سعید میں بھی بارہا دیکھا تھا، لیکن وہاں اس پر کتنی نرمی محسوس ہوتی تھی۔ اس نے اکثر سوچا تھا کہ وہ بدصورت ضرور ہے، لیکن کتنا پرنور دل رکھتا ہے سینے میں، جس کی جھلکیاں آنکھوں ہی میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ مگر اب وہ آنکھیں کتنی بھیانک معلوم ہو رہی تھیں۔ موٹی سی بھدی ناک، تنگ پیشانی، بھاری جبڑے اور بائیں نتھنے کے جوڑ میں ایک ننھا سا ابھرا ہوا تل۔ کتنا خوفناک چہرہ تھا۔ وہ کام گئی۔ کیا تم ڈر رہی ہو؟ بن ہام نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ڈیزی کچھ نہ بولی۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، وہ مسکرایا۔ یہ ایڈونچر بھی تمہیں زندگی بھر یاد رہے گا۔ وہ دوسری لڑکیاں کہاں ہیں؟ ڈیزی کی زبان سے بدقت نکل سکا۔ دوسری لڑکیاں؟ بن ہام آگے بڑھتا ہوا بولا۔ کیا دوسری لڑکیوں کی موجودگی تمہارا خوف دور کر دے گی؟ ڈیزی پھر کچھ نہ بولی۔ بھلا اس سوال کا جواب ہی کیا ہوتا؟ بن ہام نے کینوس کے چھوٹے سے فولڈنگ اسٹول پر بیٹھتے ہوئے کہا، تمہارے متعلق میرا قیافہ تھا کہ تم ایڈونچر پسند کرتی ہو۔ بیٹھ جاؤ۔ اس نے ربڑ کے بستر کی طرف اشارہ کیا۔ ڈیزی بدستور کھڑی رہی۔ دفتن ہام نے غصیلی آواز میں کہا، بیٹھ جاؤ، کیا تم نے سنا نہیں؟ ڈیزی چپ چاپ بیٹھ گئی۔ تیز ہوا چھولداری کو بدستور جھنجھوڑے جا رہی تھی اور جنگل سے ڈراؤنی آوازوں کا سلسلہ اب بھی جاری تھا۔ کیا تمہیں اپنا باپ گیس پر یاد ہے؟ ہام نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ کیوں؟ ڈیزی چونک پڑی۔ آپ ہی نے کیا جانے، وہ تو 10 سال ہوئے۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ اس کی موت کو 10 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ میں نے پوچھا تھا کہ کیا وہ تمہیں یاد ہے؟ بن ہام نے پوچھا۔ میں نہیں سمجھ سکتی کہ ان کا تذکرہ کیوں نکالا ہے آپ نے، پہلے تو کبھی۔ لڑکی، صرف میرے سوالوں کے جواب دو۔ ہام نے اسے جملہ پورا بھی نہ کرنے دیا۔ یک بیک ڈیزی نے بھی جھنجھلاہٹ محسوس کی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر وہ اس قسم کے بیتوقع سوالات کیوں کر رہا ہے۔ میں اپنے باپ کا تذکرہ سننا پسند نہیں کرتی، اور نہ ان کے سلسلے میں کسی سوال کا جواب دے سکتی ہوں۔ آخری تذکرہ ہی کیوں؟ ڈیزی نے کہا۔ یہی بتا دو کہ تم اپنے باپ کا تذکرہ سننا کیوں پسند نہیں کرتی، بن ہام نے کہا۔ آپ کو میرے نجی معاملات سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، ڈیزی بولی۔ احمق نہ بنو، ہام نے آنکھیں نکالی۔ یہ جزیرہ عام جہازی راستوں سے بہت دور ہے، لہذا تمہیں اس کی توقع بھی نہیں ہونی چاہیے کہ کبھی تمہاری آواز قانون تک پہنچ سکے گی، بن ہام بولا۔ آخر ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے مسٹر گمیل؟ ڈیزی بولی۔ بن ہام کہو۔ کیا تم نے میرے ساتھیوں کی زبانی میرا نام نہیں سنا؟ بن ہام بولا۔ تو آپ کا نام یوسف گمیل نہیں ہے؟ ڈیزی نے پوچھا۔ نہیں، وہ بولا۔ تو پھر ڈیزی کی سانسیں پھر تیز ہو گئی۔ تو پھر یہ کہ ہم یہاں کسی فلم کی شوٹنگ کے سلسلے میں نہیں آئے۔ پارٹی میں 20 آدمی شامل ہیں اور ان میں صرف تم ہی عورت ہو، بن ہام نے کہا۔ ڈیزی کا سر چکرا گیا۔ کیروسین لیمپ کی روشنی پہلے سے بھی زیادہ مدھم معلوم ہونے لگی۔ تیز ہوائیں چھولداری کو جیسے اکھاڑ ہی دینے پر تل گئی تھی، اور جنگل سے آنے والی محب آوازیں کانوں سے قریب تر ہوتی محسوس ہونے لگی تھیں۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ وہ ہسٹریائی انداز میں چیخی، لیکن اپنی آواز اسے کسی اندھے کنویں سے کی بازگشت ہی معلوم ہوئی تھی۔ آواز اونچی نہ ہونے دو، دماغ ٹھنڈا رکھو۔ حقیقت معلوم ہو جانے کے باوجود بھی تمہیں ہراساں نہ ہونا چاہیے، بن ہام نے پرسکون لہجے میں کہا۔
میں پاگل ہو جاؤں گی، یہ کیا بکواس ہے، ڈیزی نے کہا۔ اچھی بات ہے، فی الحال میں تمہیں تنہا چھوڑ دینا ہی بہتر سمجھتا ہوں، لیکن اتنا ضرور سن لو کہ یہ جزیرہ ظلمات کے جزیروں میں سے ایک ہے۔ اب تم اپنے باپ کے متعلق پوری تفصیل کے ساتھ سوچ سکو گی، بن ہام نے کہا اور اٹھا اور چھلداری سے باہر نکل گیا۔ ڈیزی کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ صفدر کو اس کے علاوہ اور کسی بات کی فکر نہیں تھی کہ ڈنگو کا کیا حشر ہوا۔ کیا مونیکا نے اسے مار ڈالا ہوگا؟ ویسے تو وہ اب بھی قصر جمیل ہی میں مقیم تھی اور ڈنگو کا کمار خانہ بدستور چل رہا تھا، لیکن صفدر کو وہاں ان آدمیوں میں سے ایک بھی دکھائی نہ دیا جنہوں نے ڈنگو اور مونیکا کی مارکہ آرائیوں کے دوران سر دھڑ کی بازیاں لگائی تھیں۔ رات کے 9 بجے تھے۔ صفدر کمار خانے ہی کی ایک میز پر عمران کا انتظار کر رہا تھا۔ پچھلے 3 دنوں سے وہ یہی مقیم تھے۔ صفدر اب بھی اسی ہوٹل میں مقیم تھا اور آج بھی اسے علم نہیں تھا کہ عمران کا قیام کہاں ہے۔ اس کی معلومات کے مطابق جولیا اور چوہان واپس جا چکے تھے، لیکن ان کی واپسی کی وجہ بھی عمران سے نہیں معلوم ہو سکی تھی۔ جزائر ظلمات کے سفر کا مسئلہ بھی اس کے لیے الجھن کا باعث بنا رہا تھا۔ خود عمران کا خیال تھا کہ اس سلسلے میں بڑی دشواریاں پیش آئیں گی۔ ایکس 2 کے مقامی ایجنٹوں نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ وہ سفر کے انتظامات کا ذمہ نہیں لے سکتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ جزائر عام جہازی راستوں سے الگ تھلگ واقع تھے۔ بہرحال صفدر کی دانست میں تو یہ سفر ناممکن ہی سا ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر کیا عمران پیچھے ہٹ جائے گا؟ یہ سوال کئی بار اس کے ذہن میں ابھرا تھا اور اس وقت بھی وہ اسی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ 9:15 بجے عمران اپنی تمام تر حماقتوں سمیت ایک دروازے میں نظر آیا، لیکن جسم پر ایسا لباس نہیں تھا کہ اس کی طرف خواہ مخواہ نظریں اٹھتیں۔ آج کل وہ اس سلسلے میں کافی احتیاط برت رہا تھا۔ ایسی حرکتیں نہیں کرتا تھا کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ البتہ اگر معمولی حالات میں چہرے پر حماقت بھی نظر نہ آئے تو پھر وہ عمران ہی کیسا۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا وہ صفدر کی میز تک آیا اور اس طرح سر جھکا کر بیٹھ گیا جیسے اپنے کسی عزیز کو دفن کر کے آیا ہو۔ کیوں؟ خیریت؟ کیا بات ہے؟ صفدر نے زبردستی مسکرا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، عمران نے ٹھنڈی سانس لی اور پھر بولا، میں کب سے سوچ رہا ہوں کہ ملک کو آبشار کیوں نہیں کہتے، عمران نے کہا۔ اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہاں ہمارے مقبرے کس نمونے کے بنیں گے، صفدر نے کہا۔ پرواہ مت کرو، میں ڈیزائن تیار کر رہا ہوں، عمران نے بائیں آنکھ دبائی۔ ہم کب تک اس طرح جھک مارتے رہیں گے، صفدر نے پوچھا۔ جب تک کہ جھک خود ہمیں مارنے پر آمادہ نہ ہو جائے، عمران نے کہا۔ تو اس سلسلے میں کسی قسم کی گفتگو بھی نہ کی جائے، صفدر نے غصیلی آواز میں کہا۔ عمران کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ایک ویٹر نے چاندی کی تشتری میں ایک لفافہ پیش کیا اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر مؤدبانہ کھڑا رہا۔ عمران لفافہ چاک کر کے خط نکال رہا تھا۔ صفدر کی اچٹتی سی نظر تحریر پر پڑی، لیکن وہ نفس مضمون سے آگاہ نہ ہو سکا۔ البتہ اتنا اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ 2 سطروں میں وہ کسی قسم کا پیغام ہی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے چلو، وہ لفافہ کو توڑ مروڑ کر جیب میں ٹھوستا ہوا بولا اور صفدر کو بھی ساتھ آنے کا اشارہ کر کے ویٹر کے پیچھے چل پڑا۔ کچھ دیر بعد وہ قصر جمیل کے رہائشی حصے کے ایک کمرے میں تھے۔ ویٹر انہیں وہاں پہنچا کر جا چکا تھا۔ ڈنگو کا کیا بنا؟ صفدر نے آہستہ سے پوچھا۔ بھلا اس بیچارے کا کیا بن سکتا؟ وہ 4 انچ بھی بڑا ہوتا تو میں اسے نائب تحصیلدار بنوا دیتا، عمران نے کہا۔ نہیں، میں اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں، صفدر نے کہا۔ سوچے جاؤ، لیکن مونیکا کی موجودگی میں بلند آواز میں نہ سوچنا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اپنی تاریخ پیدائش یاد آ جائے، عمران نے کہا۔ پھر صفدر کے کچھ کہنے سے قبل ہی مونیکا کمرے میں داخل ہوئی اور وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ لہیم شہیم ہونے کے باوجود بھی وہ بڑی دلکش تھی اور اس وقت تو خصوصیت سے اس کے حسن میں اضافہ ہو گیا تھا، کیونکہ پہلے کبھی صفدر نے اسے اتنے اچھے موڈ میں نہیں دیکھا تھا۔ آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اور ہونٹوں کے گوشے اس انداز میں کانپ رہے تھے جیسے وہ ہنسی روکنے کی کوشش کر رہی ہو اور وہ عمران ہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ شیطان کے استاد کس فکر میں ہیں؟ اس نے عمران ہی سے پوچھا۔ تم نے مجھے پہچاننے میں غلطی کی ہے، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی کسی عورت کو بھی شاگرد بنایا ہو۔ ویسے کیا تم فوراً کام کی باتیں نہیں شروع کر سکتی؟ عمران نے کہا۔ ہاں، کام کی باتیں؟ وہ سامنے والے صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ یہاں کا کوئی جہاز راہ اس سفر کے لیے آمادہ نہیں ہو سکا، عمران نے کہا۔ پھر کیا ہوگا؟ مونیکا نے پوچھا۔ اب ایک آخری گھر دیکھنا ہے، اگر اس میں بھی ناکامی ہوئی تو پھر کچھ بھی نہ ہو سکے گا، عمران نے کہا۔ کیا کہا؟ کچھ بھی نہ ہو سکے گا، مونیکا نے پوچھا۔ کیا ہو سکے گا؟ عمران نے کہا۔ مونیکا نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی۔ انتقام کی آگ ٹھنڈی پڑ گئی، عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تم غلط سمجھے، وہ پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے بھڑک اٹھی ہے، مونیکا بولی۔ دیکھو، میں ابھی تک اسی بنا پر رکا رہا کہ سفر کے انتظامات کا ذمہ تم نے لیا تھا، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتی ہوں، لیکن دوسری صورت میں تم کیا کرتے؟ مونیکا نے پوچھا۔
یہ مت پوچھو، میں سطح سمندر پر بھی 300 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہوں، عمران نے کہا۔ شش، اس مسئلے میں تم بے بس نظر آؤ گے، مونیکا نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ کسی آخری گھر کی بات کر رہی تھی تم، عمران نے کہا۔ ہاں، تمہیں اس وقت بلانے کا مقصد یہی تھا کہ اس پر بھی غور کیا جائے۔ اس سلسلے میں جس آدمی سے سابقہ پڑے گا وہ بہت چالاک ہے، شاید ڈنگو سے بھی زیادہ، لیکن وہ گمنامی میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی کئی مال بردار دخانی کشتیاں غیر قانونی طور پر اس کے لیے لاکھوں کماتی ہیں، مونیکا نے کہا۔ اچھا تو پھر، عمران بولا۔ پھر کیا، میں دیکھوں گی کہ تم کس طرح اسے آمادہ کرتے ہو، مونیکا نے کہا۔ سوال یہ کہ ہم اس سے کہیں گے کیا، صفدر بولا، اصل مقصد تو ظاہر کرنے سے رہے۔ اوہ، شاید تم نے بحری قزاقوں کے دفینوں کا تذکرہ بھی کیا تھا، عمران نے مونیکا سے پوچھا۔ ہاں، مشہور یہی ہے کہ ان جزائر میں دفینے بھی ہیں۔ خود میرے باپ ہوپی نے بھی بظاہر اس مقصد کے تحت سفر کیا تھا، اور مجھے علم ہے کہ وہ کس جزیرے کے ساحل پر اترا تھا، مونیکا نے کہا۔ انجام کیا ہوا تھا اس سفر کا، صفدر نے پوچھا۔ 8 آدمیوں کی پارٹی میں سے صرف ہوپی ہی زندہ واپس آ سکا تھا، لیکن اس نے مجھے تفصیل کبھی نہیں بتائی۔ یہی کہتا رہا تھا کہ وہ اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا جہاں دفینوں کے ملنے کا امکان تھا، مونیکا نے کہا۔ عمران چوئنگم کا پیکٹ پھاڑ رہا تھا اور اس کی آنکھیں سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ دفتن اس نے کہا، مگر تمہیں یقین ہے کہ وہ بوغا ہی کی تلاش میں گیا ہوگا، عمران نے پوچھا۔ مجھے یقین ہے، مونیکا نے کہا۔ آخر کس بنا پر اس نے خطرہ مول لیا ہوگا، عمران نے کہا۔ وہ بھی انتقام کی آگ میں بھون رہا تھا، مونیکا نے کہا۔ اوہو، کیا بوغا نے براہ راست اسے کوئی تکلیف پہنچائی تھی، عمران نے پوچھا۔ اس نے اس کے 2 جوان بھائیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور بالآخر اس کی موت کا باعث بھی بنا۔ ہوپی اتنا چھچورا نہیں تھا کہ وہ ان کاغذات کا سودا کسی حکومت سے کر لیتا۔ وہ اپنے بھائیوں کے قاتل کو فروخت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ٹونی کی بکواس تھی کہ وہ بڑی قیمت لگانے والی کسی پارٹی کی تلاش میں تھا، مونیکا نے کہا۔ عمران پھر کسی سوچ میں پڑ گیا۔ کئی سوال صفدر کے ذہن پہ بھی بھلا رہے تھے۔ یہاں ان لوگوں میں سے کسی ایک کی بھی شکل نہیں دکھائی دیتی جنہوں نے تمہارے خلاف بوغا کا ساتھ دیا تھا، صفدر آخر پوچھ ہی بیٹھا۔ وہ سب میری قید میں ہیں، مونیکا مسکرائی۔ اس جھگڑے کا علم صرف انہی کو تھا جنہوں نے اس میں حصہ لیا تھا۔ دوسرے کچھ بھی نہیں جانتے، لہٰذا انہیں راستے سے ہٹانا ہی پڑا۔ لیکن وہ بھی نہیں جانتے کہ ڈنگو کا حشر کیا ہوا، کیونکہ ڈنگو نے آخری مار کا تنہا ہی سر انجام دینے کی کوشش کی تھی۔ اور اب، مونیکا خاموش ہو کر پھر مسکرائی اور بولی، اب دوسروں کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ ڈنگو 6 ماہ کے لیے جاپان گیا ہے۔ اکثر وہ جاپان کا سفر کرتا رہتا تھا، مونیکا نے کہا۔ کیا سچ مچ تم نے اسے مار ڈالا، عمران نے پوچھا۔ انتقاماً کسی کو مار ڈالنا حماقت کی معراج کہلاتا ہے۔ اسے تو اس طرح زندہ رکھنا چاہیے کہ وہ موت کو زندگی پر ترجیح دینے لگے، چیخ چیخ کر کہے کہ مجھے مار ڈالو، مونیکا نے کہا۔ دفتن عمران نے صفدر کو گھور کر دیکھا، شاید وہ اسے اس موضوع پر مزید گفتگو سے باز رکھنا چاہتا تھا۔ صفدر نے کوئی سوال نہیں کیا۔ معاملے کی بات کرو، عمران نے کچھ دیر بعد مونیکا سے کہا۔ یہاں سے ہم ساتھ نہیں جائیں گے، تم دونوں باہر چلو، جب تمہیں کوئی ٹیکسی مل جائے گی تبھی میری گاڑی حرکت کرے گی، تم دونوں چپ چاپ پیچھے چلے آنا، مونیکا نے کہا۔ ٹھیک ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ تم نے یہ نہیں بتایا کہ اس آدمی سے مدد حاصل کرنے کے سلسلے میں کس قسم کی دشواریاں پیش آ سکتی ہیں، عمران بولا۔ وہ مجھے پہچانتا ہے، یہی سب سے بڑی دشواری ہے، مونیکا نے کہا۔ تو پھر ہم یہ دشواری اپنے ساتھ کیوں لے کر جائیں، عمران نے کہا، اور مونیکا مسکرائی۔ تنہا جا کر دیکھو، تم عمارت میں داخل بھی نہ ہو سکو گے، ویسے ایسے آدمیوں سے ملتا ہی نہیں جنہیں پہچانتا نہ ہو، مونیکا نے کہا۔ اور تمہیں جو ان کے پہچانتا ہے اس لیے کوئی مدد نہ کر سکے گا، میں اس کی وجہ جاننا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ ڈنگو، مونیکا بولی۔ میں سمجھا نہیں، عمران بولا۔ وہ ڈنگو سے نفرت کرتا ہے، ظاہر ہے کہ میں اس کی نفرت کیسے بچ سکتی تھی، مونیکا نے کہا۔ لیکن وہ تم سے مل سکتا ہے، صرف تم سے ہی نہیں بلکہ تمہارے ساتھ کچھ اجنبی ہوں تب بھی کوئی مذائقہ نہیں، عمران نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ایسا ہو سکے گا، تم دونوں میرے ساتھ اندر جا سکو گے، مونیکا بولی۔ اگر تم اسے کسی طرح یقین دلا دو کہ ڈنگو سے تمہارا جھگڑا ہو گیا ہے تو کیا صورت ہوگی، عمران نے کہا۔ وہ کبھی یقین نہیں کرے گا، یہ سمجھے گا کہ میں کسی قسم کا فراڈ کرنا چاہتی ہوں، مونیکا نے کہا۔ پھر اس کا خیال ترقی کر دینا چاہیے، عمران اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ اس لیے تمہیں ساتھ لے کر جا رہی ہوں کہ شاید تم کوئی راہ نکال سکو، مونیکا نے کہا۔ اگر مجھ کو اس سے اچھی طرح سمجھنے کا موقع مل جائے تو یہ ناممکن بھی نہیں ہے۔ ویسے میری کھوپڑی قابل اعتماد نہیں ہے، ابھی شریفوں کی طرح گفتگو کر رہا ہوں، نہیں کہہ سکتا کہ کب کتوں کی طرح بھونکنے لگوں، عمران نے کہا۔ میں اس کی ایک خاص کمزوری سے تمہیں آگاہ کر رہی ہوں، سوچو کہ تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو کہ نہیں۔
اس کا ایک پارٹنر اس کے لیے درد سر بن کر رہ گیا ہے. وہ اسے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے، لیکن اس پر اس کی گرفت مضبوط ہے. دراصل وہ اس کے بعد بہت ہی خاص قسم کے رازوں سے واقف ہو گیا ہے جس کی بنا پر اسے دبنا پڑتا ہے. مونیکا نے کہا. دونوں کے نام بتاؤ، عمران نے پوچھا. جس کے پاس ہم چل رہے ہیں وہ گوسکر ہے اور پارٹنر کا نام ہے بن ہام. یہ بن ہام بہت چالاک آدمی ہے، گوسکر کی طرح گمنام بھی نہیں ہے. دونوں کا اشتراک سرمایہ اور محنت کا اشتراک کہا جاتا ہے، یعنی سرمایہ گاسکر کا ہے اور محنت بن ہام کی. لیکن بن ہام شاید پورے بزنس پر قابض ہو جانے کے خواب دیکھ رہا ہے. یہ چیز گوسکر کو کھٹکتی ہے اور وہ ہر قیمت پر اس کا خاتمہ کر دینا چاہتا ہے. مونیکا نے تفصیل بتائی. اوہ، تو یہ بن ہام بھی اس سے واقف ہی ہوگا، ظاہر ہے جب تم جانتی ہو، عمران نے پوچھا. ٹھیک ہے، اگر وہ نہ جانتا ہو تو کب کا ختم ہو چکا ہوتا، مونیکا نے کہا. ہوں، لیکن تمہاری دانش میں اس کی اس کمزوری سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، عمران نے پوچھا. اب یہ بھی میں ہی بتاؤں، مونیکا بولی. ضرور بتاؤ، کیونکہ وقت کم ہے. میں زیادہ دن یہاں نہیں ٹھہرنا چاہتا. اگر خود ہی کوئی راہ نکالنے بیٹھوں تو اس کے لیے دونوں کو قریب سے دیکھنا پڑے گا. جانتی ہو کسی کو قریب سے دیکھنا کتنا مشکل ہے. کتنے دنوں بعد تمہیں قریب سے دیکھ رہا ہوں، عمران نے کہا. مونیکا اپنی آنکھوں میں نشیلا پن پیدا کر کے مسکرائی اور عمران اردو میں بڑبڑایا. یا والد صاحب عرف ابا جان. کیا؟ مونیکا چونک پڑی. کچھ نہیں، میں ذرا اپنے ساتھی سے مشورہ طلب کر رہا تھا. ہم آپس میں پدری زبان ہی استعمال کرتے ہیں، عمران نے جواب دیا. پدری زبان؟ مونیکا نے حیرت سے دہرایا. ہاں، ہماری طرف مائیں عموماً گونگی ہوتی ہیں، اس لیے پدری زبان ہی چلتی ہے، عمران نے کہا. نہیں، مجھے وحشت ہوتی ہے ایسی زبان سن کر جسے میں سمجھ نہ سکوں، لہٰذا میری موجودگی میں احتیاط برتو. خیر اٹھو، ہمیں گوسکر سے ضرور ملنا چاہیے، مونیکا نے کہا. عمران نے پھر صفدر کی طرف دیکھا. شاید وہ اسے خاموش ہی رکھنا چاہتا تھا. سنو، ہم یہاں سے ساتھ نہیں جائیں گے، مونیکا نے اٹھتے ہوئے کہا. تم دونوں باہر جا کر ایک ٹیکسی لوگے، مونیکا بولی. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے.